السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نہ صرف مارچ کر رہی ہیں، وہ روزانہ نئے کٹے کھول رہی ہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں 6 ماہ سے انقلاب دیکھ رہا ہوں، تبدیلی گولی کے ذریعے آئے گی یا ووٹ کے ذریعے، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ اللہ کرے مجھے ارشد شریف جیسی موت آئے، گیدڑ کی موت نہ ہے۔ یہ وہ الزام بھی مقتدر حلقوں پر لگا رہی ہیں کہ پاکستان سے صحافی جا رہی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، حالانکہ مقتدر حلقے کہتے ہیں کہ صحافی یہاں محفوظ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور کس خون کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کس طرف جا رہا ہے یا پاکستان کو وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ان دو نکات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہے انتظار حیدری، اور انتظار حیدری مجھے لگتا ہے کہ ایکسپرٹ بنتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کے۔ حیدری صاحب، خان صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خان صاحب جو کچھ بھی فرما رہے ہیں، قربان صاحب بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر آپ نے موقع دیا مجھے اظہار خیال کا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ آج سے پورے 6 سال پہلے آج ہی کے دن عمران خان صاحب نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کیا تھا۔ آج ہی کے دن لاک ڈاؤن کیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر اسی مہینے میں عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، انقلاب آئے گا۔ ان 6 سالوں کے دوران ٹھیک 1 سال 10 مہینے اور کچھ دنوں بعد عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی۔ اس حکومت میں آ کے کیا عمران خان صاحب نے کوئی اصلاحات تجویز کی تھیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے، بلٹ کے ذریعے آئے گا یا بیلٹ کے ذریعے، یہ تو ایک دھمکی ہے، یہ سیدھی سیدھی ریاست کو دھمکی ہے۔ تو کس طرح سے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ اسپرٹ کے ذریعے آپ ایک انقلاب کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ اسلام آباد آ رہے ہیں؟ لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو 12 مہینے یا 14 مہینے کے بعد اقدار تو ملا، تو ابھی بھی اس کی جدوجہد شاید اقدار کے لیے ہے، لیکن جو وہ مقتدر حلقوں پر الزامات لگا رہے ہیں میرے خیال میں وہ سنگین ہیں کہ 6 ماہ میں انقلاب دیکھ رہا ہے اور خون بہن کی بات کر رہا ہے، گولی کی بات کر رہا ہے، اور یہی باتیں حکمران جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ خون بہانے آ رہا ہے۔ لیکن جو پاکستان ہے، اس کی جو سیاسی تاریخ ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہاں کون سا انقلاب آئے گا، کیسے آئے گا۔ یہاں طاہر القادری صاحب آئے تھے، وہ بھی یہ کہنے آئے تھے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، نظام تبدیل کرنے آئے ہیں۔ وہ کیسے گئے وہ آپ کے سامنے، جب پہلی بار آئے پھر دوسری بار آئے۔ بات یہ ہے کرنے کی کہ ایک طرف جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں اگر الیکشن کی ڈیٹ کے دیتے ہیں تو، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں انقلاب دیکھ رہا ہوں 6 مہینے بعد۔ تو اس کی وضاحت تو پیش کریں نا، 6 مہینے بعد آپ کیسے، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ٹکرا جائیں سارے آپس میں؟ اس طرح سے ریاستیں چلتی ہیں، اس طرح سے ملک چلتا ہے، اس طرح سے سیاست ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ایسے سیاست ہوتی ہے تو کریں۔ ہم برطانیہ نے ہمیں آزاد کیا، برطانیہ میں دیکھ لیں کتنے وزراء اعظم تبدیل ہو گئے، کیا وہاں پہ ایسا بیانیہ آیا ہے جو پاکستان میں آ رہا ہے؟ لیکن یہ تو کسی کو نہیں بخش رہا نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بخش رہا۔ وہ کہتا ہے کہ عدلیہ قوم کی آواز سنے، اور حکمران جماعت یا حکمران اتحاد پہ وہ تنقید کر رہا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ لیکن الزامات لگنے کے باوجود وہ ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے 6 حلقے جیتے، آپ نے الیکشن کمیشن سے اسے نااہل قرار دے دیا، اس نے 7واں حلقہ جیت لیا۔ اب کیا کریں گے اس اور کو؟ مجھے بتائیں ایک بات، خیبر پختونخوا میں حکومت پی ڈی ایم کی ہے، یا پھر پنجاب میں حکومت پی ڈی ایم کی تھی جہاں سے وہ جیتے ہیں؟ ایک حلقہ کراچی کا وہ جیتے ہیں، ایک ہار گئے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اب آپ اس کو جیسے مرضی کہیں، زور لگایا جو مرضی کیا، عبدالحکیم بلوچ جیت گیا نا۔ لیکن حیدری صاحب، ٹھیک ہے، اچھا ایک اور حلقہ آپ وہ بلوچز، آپ کیوں ہم یہ اس بات کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھا رہے کہ دیکھیں ملتان کی نشست جو ہے وہ عمران خان صاحب ہارے ہیں اور وہاں پہ گیلانی جیتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب خود کھڑے ہوں گے ہر نشست پہ تو جیت جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ تو امیدواروں کا ہے۔ کیا عمران خان صاحب جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اس نیریٹو کے ساتھ کیا ان کے امیدوار جیت پائیں گے یا نہیں جیتیں گے؟ سوال تو یہ آئے گا۔ یہ سارے اداروں کو لتاڑ رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں، اور اس کے کان پہ کوئی جوں نہیں رہی کہ عمران خان صاحب اب لانگ مارچ کر رہے ہیں، لانگ مارچ بے شک کریں وہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا انقلاب آ رہا ہے، تو انقلاب آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے نا۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے پڑوس میں انقلاب آیا تھا، چین میں انقلاب آیا تھا، ایران میں انقلاب آیا تھا،
پوری موو چلی تھی، اس کے بعد انقلاب آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ حکومت سے جائیں اور انقلاب آتا دیکھ لیں. یہی غلط فہمی تھی میاں نواز شریف کو کہ اس نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے کیوں نکالا والا، میں بیانیہ لے کے جاؤں گا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے، میرے ساتھ آئیں گے. کہاں آئے ساتھ؟ لوگ تو ٹوٹ پڑے تھے. پھر کیا اگر وہ نہیں بھاگتا، عمران خان مخالف، اس کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، تو پھر تو عمران خان اس کو گھسیٹتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اس کے مقابلے کا بیانیہ نہیں بنا سکے، ابھی تک نہیں بنا سکے بیانیہ. اچھا، بنیادی وجہ کیا ہے بیانیہ نہ بنانے کی؟ دیکھیں، مہنگائی مارچ پیپلز پارٹی نے کیا، آج حکومت میں ہے. ٹھیک ہے. بیڈ گورننس کا الزام مسلم لیگ نون نے لگایا، وہ آج حکومت میں ہے. ٹھیک ہے. امریکن ایجنٹ، مغربی ایجنٹ مولانا فضل الرحمان نے کہا، وہ آج حکومت میں ہے. یہ تمام لوگ آج حکومت میں ہیں، اور جو نعرے انہوں نے لگائے وہی نعرے لے کے وہ سامنے آ گیا ہے. اب اس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی نیریٹو ابھی تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے بنی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی شاید نہیں ہو رہے. تو یہ آپ مان رہے ہیں کہ اتحادی حکومت ٹھس ہے؟ مان رہا ہوں. پھر عمران خان کی تو بلے بلے ہے. میری بات سنیں نا، میں مان رہا ہوں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں دوبارہ ادھر آتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انقلاب نہیں لائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں انقلاب عمران خان لے آئے گا، تو یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اوکے، یہ تو آپ دیکھتے ہیں جب اسلام آباد آئے گا. صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے کچھ صحافی بیرون ملک جا رہے ہیں. ارشد شریف کا سانحہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ صابر شاکر ملک سے باہر چلے گئے، محیط پیرزادہ ملک سے باہر چلے گئے، اور عمران خان وہ باہر چلے گئے. ارشاد بھٹی کہتی ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ ناروے چلے گئے. عمران خان کہتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے باہر چلے گئے. آخر یہ اور کیوں کر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب میں معذرت کے ساتھ صحافی صحافت کرے تو بہتر ہے. صحافی پارٹیاں بن جائیں تو صورتحال خراب ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. میں سنیں نا، میں جو بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں نا. صحافی صحافت کرے تو بہتر ہے نا. جب صحافی جو ہے وہ بھی پارٹی بن جائے. میری بات سن، تنقید کریں آپ. میں عمران خان پہ تنقید کر رہا ہوں نا، لیکن میں کبھی اس کے اوپر ذاتی تنقید نہیں کروں گا. کبھی اس کی پارٹی کے حوالے سے ذاتی تنقید، میرا اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوگا. تو میں صحافی ہوں. کیا حامد میر پہ حملہ نہیں ہوا تھا؟ کیا اپنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران صحافیوں کے بہت اچھے حالات تھے، بہت زیادہ فروٹفل ماحول تھا. جب یہ کہا جاتا تھا کہ صرف مثبت رپورٹنگ کریں، اس وقت عمران خان صاحب لمبی تان کے سوئے ہوئے تھے، تب انہیں آزادی صحافت نظر نہیں آئی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں. ارشد شریف، یار اس کے اوپر کیوں سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اوکے، عمران خان کے دور میں صحافت کے لیے برے دن تھے، صحافیوں کے لیے برے دن تھے. اب تو ایک اچھے ماحول کی حکومت ہے نا، اتحادی حکومت ہے، اور ہمارے مقدر حلقے کہتے ہیں کہ صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو صحافی چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے فون کر کے کہا گیا کہ زبان کاٹ لیں گے، نہ آپ کی زبان ہوگی نہ بول سکیں گے. ارشاد بھٹی اپنے خاندان کے ساتھ باہر چلا گیا، اسی طرح پیرزادہ صاحب چلے گئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مخالف آواز اٹھائے تو آپ اس کو دھمکی دو اور وہ باہر چلا جائے. یہ حل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری تو باتیں کی جاتی ہیں نا، باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، صرف باتوں سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کس کو کیا دھمکی ملی ہے؟ میں اس حکومت کا کوئی حامی نہیں ہوں، نہ پہلے تھا نہ اب ہوں، لیکن میں اس چیز کا مخالف ہوں جس کو آپ ایسے آمنے سامنے لا رہے ہیں. اس تصادم سے ہمیشہ معیشت کو نقصان ہوا ہے، جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، ریاستوں کو نقصان ہوا ہے، اور عوام کا نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ. حیدری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی انقلاب نہیں لا رہے، وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور ملک کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. جہاں تک صحافیوں کے بیرون ملک جانے کا سوال ہے تو ایک سچائی کمیشن قائم کی جائے، جو بھی صحافی الزامات لگا رہے ہیں اس کی تحقیقات ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب تک اتنا. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.